السلام علیکم، آپ خالد اقبال یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ہم فوکس کرتے ہیں ایجوکیشن، ٹریننگ اور جنرل اویئرنیس پہ۔ یہ ویڈیو ایجوکیشنل بھی ہے اور آپ کی جنرل اویئرنیس کے لیے بھی ہے۔ آپ نے تھمبنیل دیکھا، اس پہ لکھا ہے اپولیٹیکل افواج پاکستان، یعنی غیر سیاسی افواج پاکستان، اور پھر دوسرا سینٹنس تھا کہ افواج پاکستان کو کن سرحدوں پہ ہونا چاہیے۔ ناظرین، اپنے آپ کو دانشور کہنے والے، اخباروں میں کالم لکھنے والے، مین سٹریم میڈیا پر بیٹھ کر ٹاک شوز کرنے والے اور والیاں کہتے ہیں افواج پاکستان کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ بوریا بستر اٹھائیں اور سرحدوں پر چلے جائیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کون سی سرحدیں؟ یہ تو میں تسلیم کرتا ہوں کہ افواج پاکستان کو اپولیٹیکل ہونا چاہیے، یعنی غیر سیاسی ہونا چاہیے، مطلب کہ سیاست میں دخیل نہیں ہونا چاہیے۔ فوج خود بھی یہ کہہ چکی ہے کہ وہ ماضی کی غلطیوں سے سیکھ چکی اور اب وہ سیاست میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہتی۔ ناظرین، اس ویڈیو میں صرف دو کانسیپٹس کا انالیسس پیش کرتا ہوں، صرف دو کانسیپٹس کا۔ پہلا کہ آج کے دور میں اپولیٹیکل کا کیا مطلب ہے، یعنی فوج کا غیر سیاسی ہونا، اس کا کیا مطلب ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ سرحدوں کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ اس ویڈیو کی آپ سب کو اشد ضرورت ہے، کیونکہ کرائے کے صحافی اور دانشور جو ہیں وہ سادہ سی عوام کو گمراہ کر رہے ہیں اور نتیجتاً عوام سے انجانے میں غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں۔ یہ کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جو افواج پاکستان کے خلاف کسی نہ کسی موقع پہ مختلف طریقوں سے ناپسندیدگی اور نفرت پھیلاتی ہے۔ تقریباً تمام پولیٹیکل پارٹیز کسی نہ کسی موقع پہ ایسا کرتی ہیں، جس کی وجہ سے شک گزرتا ہے کہ یا تو ان کی لیڈرشپ نہ سمجھ ہے یا پلانڈ طریقے سے ہائیبرڈ وار کا حصہ ہے۔ آج کے دور میں سرحدوں کا مطلب فزیکل سرحدیں یا باؤنڈری نہیں، یعنی بلکہ یوں کہوں گا کہ آج کے دور میں سرحدوں کا مطلب صرف فزیکل باؤنڈری نہیں۔ جو ہم کہتے ہیں کہ ہماری سرحدیں بھارت، ایران، افغانستان اور چین سے ملتی ہیں، جناب اب سرحدوں کا کانسیپٹ بدل چکا ہے۔ آج کے دور میں باقاعدہ حملہ کر کے فزیکل قبضہ کرنے کی بجائے صرف ریسورسز پر قبضہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ کسی ایک کیس میں جب کہ آپ کوریڈور بنانا چاہتے ہوں اور وہاں سے گزرنا چاہتے ہوں تو پھر اس صورت میں فزیکل قبضہ کرنا بھی مقصد ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ ریسورسز پہ قبضہ کرنا آج کل کی جنگوں کا مقصد ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلے لوگوں کے ذہنوں پر قبضہ کیا جاتا ہے، یعنی ان کو تسخیر کیا جاتا ہے، جس کے لیے ہائیبرڈ وار یا ففتھ جنریشن وار کا ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا اس میں سیاسی پارٹیوں کو اپنا ہم نوا بنایا جاتا ہے، سائبر کا استعمال کیا جاتا ہے، فیک نیوز سب سے زیادہ خطرناک ہتھیار ہے، اس کا استعمال کیا جاتا ہے، پھر ڈپلومیسی کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر جنرل الیکشنز جو کسی ملک میں ہوتے ہیں ان میں باہر بیٹھ کے مداخلت کی جاتی ہے، اور اب جو نئے خطرناک اور ذہنوں کو غلام بنانے والے ہتھیار ہیں وہ کیا ہیں؟ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس انتہائی خطرناک ہتھیار ہے۔ یہ میں نے آپ کو چند ایک طریقے بتائے ہیں۔
جن سے ذہنوں کو تسخیر کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد دشمن مہمانوں کی طرح آپ کی سرحدوں میں فزیکلی داخل ہو جاتا ہے اور سب کچھ لوٹ لیتا ہے، اور ہم نعرے لگاتے رہ جاتے ہیں کہ بھٹو زندہ ہے، میاں دے نعرے وجن گے، ایبسولوٹلی ناٹ۔ فوج سرحدوں پر واپس جاؤ۔ فوج کون سی سرحدوں پر واپس جائے؟ یہ جن سرحدوں کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، ان سرحدوں کو کون سنبھالے گا؟ ان پہ کس نے کام کرنا ہے؟ ان کا دفاع کون کرے گا؟ اس نقطہ کو میں یہیں چھوڑتا ہوں۔ پہلے اپولیٹیکل کی بات کر لیتے ہیں، پھر دونوں کو کنیکٹ کر کے میں اپنا انالیسس پیش کرتا ہوں۔ اپولیٹیکل کا مطلب یہ ہے کہ فوج سیاست سے باہر رہے۔ جب سیاست اس طریقے سے ہو رہی ہو، ناظرین ذرا غور فرمائیے گا کہ اپولیٹیکل کا مطلب یہ ہے کہ فوج سیاست سے باہر ہو، اور جب سیاست اس طریقے سے ہو رہی ہو کہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے ملک کی سالمیت پر ہو، تو پھر فوج ایسی سیاست سے باہر کیسے رہے؟ بلکہ اس کا باہر رہنا یہ جو ہے کرمنل نیگلیجنس ہوگی۔ انٹیلیجنس ایجنسیز کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اس بات کا کھوج لگائیں کہ کوئی بھی سیاست کے نام پر ایسی ایکٹیویٹی نہ کرے جس سے ملک کی سالمیت خطرے میں آئے، جیسے کہ اب آ چکی ہے۔ اس کی ایک مثال جو ہے وہ 18th امینڈمنٹ ہے، اس پہ پھر کبھی بات ہوگی۔ دوسری طرف یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ افواج پاکستان کسی سیاسی پارٹی کو الیکشن جیتنے یا گورنمنٹ بنانے میں سپورٹ کرے، جیسا کہ آپ میڈیا کی جانب سے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں، اور آپ سن رہے ہوں گے کہ افواج پاکستان ایک پارٹی کے خلاف کام کر رہی ہے۔ ایسے میں افواج پاکستان اپولیٹیکل نہیں رہتی، ٹھیک ہے؟ ایسے میں میری افواج پاکستان سے درخواست ہوگی کہ وہ ثابت کریں کہ وہ غیر سیاسی ہیں، اور یہ نظر بھی آنا چاہیے۔ ایسا کرنے سے تمام عوام میں ان کا وقار بلند ہوگا۔ اس وقت بہت سی ایکٹیویٹیز ایسی ہو رہی ہیں جو غیر قانونی، غیر اخلاقی، اور میڈیا بڑی مہارت سے اس کے الزامات جو ہیں وہ افواج پاکستان کی طرف ڈائیورٹ کر رہا ہے، حالانکہ وہ ایکٹیویٹیز افواج پاکستان نہیں کر رہی۔ میرے انالیسس کا سنتھیسس یہ ہے کہ افواج پاکستان انٹیلیجنسیا اور سیاسی پارٹیوں کے لیڈران کو اکٹھے بیٹھ کر یہ ساری بدلتی ہوئی دنیا جو ہے اس میں دیکھنا چاہیے کہ اپنا دفاع کیسے کیا جا سکتا ہے، اور دفاع کے کانسیپٹ کو ری وزٹ کرنا ہوگا، اور افواج پاکستان کا جو رول ہے اس کو بھی دوبارہ ڈٹرمن کرنا ہوگا کہ اب افواج پاکستان کو یہ رول ادا کرنا ہے۔ اب یہ جو سو کالڈ دانشور ہے نا، جو کہتے ہیں کہ جی وردی پاؤ اور وہ جا کے مورچوں میں بیٹھ جاؤ، اب یہ وہ جنگ نہیں ہے۔ اب یہ جنگ جو میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، بھائی کچھ سمجھیں دنیا کہاں جا رہی ہے۔ یہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کی وجہ سے جو سرحدیں ہیں وہ نہ صرف پھیل چکی ہیں بلکہ ان کی نوعیت جو ہے وہ بھی بدل چکی ہے، اور اس کا دفاع کس نے کرنا ہے؟ اب ہمارے اوپر جو یہ مہنگائی اور تباہی اور بربادی آئی ہوئی ہے، یہ کسی نے فزیکلی نہیں لایا کوئی بھی، یہ ان پلانز کی وجہ سے ہے، وہ پلاننگ اسٹریٹجیز جو مختلف قسم کی ہیں۔ تو اب بیٹھ کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔
اس کے لیے ضروری ہے کہ جلد از جلد انتہائی انصاف کے ساتھ الیکشنز جو نہ وہ ہوں. یہ پہلا سٹیپ ہے. اور میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے, ہیڈ آئی بین ایٹ اینی پلیس جہاں کہ یہ کوئی فیصلہ کیا جا سکتا, تو میں تمام صلاحوں کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ہیں, ان کو غیر مشروط معافی دے کے کہتا آؤ عوامی دائرے میں آ جاؤ. عوام کی نمائندہ گورنمنٹ بنا کر ہمیں آگے چلنا چاہیے, اور مستقبل میں ہر ادارہ اپنے آئینی اور قانونی دائرے میں رہ کر کام کرے. خاص طور پہ عدلیہ اور مقننہ, یہ ان دو کو چنا. جب یہ دو اپنے جو آئینی ادارہ جو ان کا سفیر ہے اس کے اندر رہ کے ایمانداری سے کام کریں گے تو بہت سی چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ ملک کے فائدے میں ہوگا. ہمیں شخصیات اور سیاسی پارٹیوں کے نقصان اور فائدے کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے, بلکہ اس سے مبرہ ہو کے صرف اور صرف وطن عزیز کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور ان دانشوروں سے اللہ ہمیں چھڑائے, یہ جو کہتے ہیں کہ جی فوج جو ہے وہ ان کو ادھر بھیج دو اور وہ ادھر شہروں میں نظر نہ آئے. ٹھیک ہے, یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں یا ان کی عقل اور سمجھ ہی اتنی ہے, یہ میں کچھ کہنے سے قاصر ہوں. ٹھیک ہے, لیکن دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں کہ فوج کو دکھانا چاہیے کہ وہ اپولیٹیکل ہیں, اور ان کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے اب ود ان دا کنٹری, ملک کی تمام سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے. یہ ہمارے جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے. اور یہ جو چونکہ ہم کم پڑھے لکھے عوام ہیں, اس چیز میں تو کوئی شک نہیں ہے, تو میڈیا جو ان کو مس گائیڈ کر رہا ہے, بیوقوف بنا رہا ہے, یہ بہت ہی زیادہ خطرناک کام ہے. ان تمام جو ایریاز ہیں ان پہ بیٹھ کے سوچنے کی اور غور کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو ہمارے بیرونی دشمن ہیں وہ کس طریقے سے ہائیبرڈ وار اور 5th جنریشن وار کا استعمال کر کے ہمیں یہاں تک لا چکے ہیں. خدا نہ خواستہ یہی کچھ جاری رہا تو فردر ہمیں لے کے جائیں گے. اس کے لیے ہمیں نفرتیں بھی ختم کرنا ہوں گی, الیکشن کروانے ہوں گے.